ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس، ان کے خدام کے پاس دین سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی جاتے ہیں ان سے سیکھنے کے لیے، ہم بھی جاتے ہیں ان سے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے دولت حاصل کی ہے اس کے حصول کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. آمین. آخر سب کو للہیت اور سب کو اللہ کا تعلق کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے فریج میں کوئی چیز رکھی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اوون میں کوئی چیز رکھی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی جسے کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس، وہ ایک آنکھ بند کر کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی جی ایک آنکھ کیوں بند کی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ کہا ایک سے گزارا ہو رہا تھا دوسری کا خرچہ کیوں کروں؟ تو کیا ایک آدمی سے پوچھا جب تمہیں گرمی لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ اے سی کے قریب چلا جاتا ہوں. اگر پھر بھی لگے تو کیا کرتے ہو؟ پھر اے سی آن کر لیتا ہوں. ایک آدمی گھر کے اندر گھی لے کر آ گیا تو بچوں سے کہا کہ دیکھو ہم اس ڈبے کو کھولیں گے نہیں، ہم اس کے جو باہر کی دیوار ہے اس سے روٹی لگا کے کھا لیا کریں گے. بچوں نے کہا بہت اچھا. تو وہ روٹی لگا لگا کے کھانے لگے. ان کو تسلی ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ گھی سے روٹی کھاتے ہیں، گھی والی روٹی کھاتے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا، تو سفر پہ جانے لگا تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ ڈبے کو کھول لیں. تو اس نے وہ گھی کے ڈبے کو الماری میں بند کیا اور اس کو تالا لگایا اور تالا لگا کے نکل گیا. جب واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بچوں تم نے روٹی کیسے کھائی تھی؟ تو کہنے لگے جی ہم جو ہے وہ الماری کو روٹی لگا کے کھا لیا کرتے تھے. کہ بہت ہی فضول خرچ قسم کے لوگ ہو، کبھی بغیر گھی کے بھی کھا لیا کرو. اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا نا تو جنت کو بنا کے اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ انتقی اے جنت کلام کر. تو جنت نے کلام کیا. جنت نے کلام کیا اور کلام کیا کلام یہ کیا کہ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. یہ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں جو 2-3 کلمات ہیں وہ جنت کا کلام ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پا گئے جو کہ اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں تو مومن نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور یہاں تو مومن نماز میں اللہ سے ڈرنے والے بھی وہ خال ہوتے ہیں. خیر یہ الگ موضوع ہے، کبھی عرض کروں گا. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ میری جیسی خوبصورت ترین جنت میں آئیں گے جس کے اندر انسان اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی رعنائی 1000 میل 1000 سال کے فاصلے سے جھلک رہی ہوگی. انسان کو اللہ ایسا خوبصورت بنا دیں گے، ایسا حسین جمیل بنا دیں گے انسان کو.
میرے استاد محترم حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہم ہمیں جلالین شریف پڑھائی، بڑے اللہ والے آدمی. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ خواب میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ جی مجھے خواب میں حور کی زیارت کروائیے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیسی ہوتی ہے. کہ لگا میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ نے مجھے حور دکھائی کہ جنت کی ادنا سی 2 حوریں جو سب سے ادنا ہوں گی. فرمانے لگے ان کے حسن کا اثر میں نے دور سے دیکھا اور خواب میں ہی مجھے بتایا گیا. ان کے ساتھ ایسے بے شمار واقعات ہوئے. میں اگر ابھی شروع ہو جاؤں نا تو میں نے 2 سال وہ واقعات سنے ہر روز. میں اتنے سنوں گا یہ ہمارے گھنٹے 2 گھنٹے اسی میں گزر جائیں گے. ایسے عجیب و غریب واقعات، ایسے عجیب و غریب. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی میں وضاحت بھی نہیں کر سکتا کہ بھی اس میں ہوا کیا تھا اصل. تو ایسے حالات جو کہ ہم نے تو چونکہ قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے سر تو اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ عام جنہوں نے قرآن و حدیث سیکھا نہیں ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ان واقعات. تو فرمانے لگے مجھے دور سے حور دکھائے گی. دور سے دکھائی جا رہے اس لیے کہ تو اس کو برداشت کر سکے گا، ورنہ خواب میں بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایسے خوبصورت حور. خیر واللہ عالم، جیسا بھی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے حور کو دیکھا اور 6 مہینے کے بعد کسی عورت پر اچانک نظر پڑی تو کہنے لگے اس کا اثر مجھ پہ اتنا زیادہ تھا کہ 6 مہینے کے بعد مجھے الٹی آ گئی. دنیا کی عورت اتنی بھدی لگی کہ مجھے الٹی آ گئی. تو یہ ادنا سی حور ہے جس کو دور سے دیکھا ہے اور اس کو دنیا جو حور عین ہے اور پھر اس سے آگے کی اس سے زیادہ خوبصورت حوریں ہیں اور پھر جنت کی عورت ہے جو کہ دنیا کی عورت ہے. اور جب اس کو جنت میں بھیجا جائے گا تو جنت میں جب وہ جائے گی تو جنت کی جو حور ہوگی اس کے سامنے ایسی ہوگی جیسے نئی نویلی دلہن کے سامنے گھر کی پرانی ماسی. یہ اتنے خوبصورت حوریں یہ جنت کی عورت کے سامنے، ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے یہ ہوں گی جیسے کہ ماسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ جنت کے یہ عام جنت کی بات بتا رہا ہوں. عام جنت کا یہ حال ہے. جب جنت الفردوس ہوگی اس کا کیا حال ہوگا؟ بطائنها من استبرق. جو اندر کا لباس ہے نا، اندر کا لباس جو ظاہری لباس نہیں، اندر کا لباس تمہارے استبرق سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. استبرق وہ کپڑا ہے جو عام آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا، یہ بادشاہ استعمال کرتے ہیں. بادشاہ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ وہ سونے اور چاندی کے دھاگوں کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، ہر آدمی استعمال نہیں کر سکتا. بھائی ہر آدمی تو بڑی مشکل سے 2-4 انگوٹیاں بنوا لے گا زیادہ سے زیادہ. استبرق کا کپڑا جس میں ہیرے جواہرات جکڑے ہوئے ہوں، بطائنها سمجھ لو ان کی بنیادیں استبرق کی ہیں. باہر کا لباس کیسا ہوگا؟ جو اندر کا لباس ہے وہ استبرق ہے، اور باہر کا لباس پھر کیسا ہوگا؟ باہر کا لباس تم سن بھی نہیں سکتے کہ کیسا حسین ہوگا. تو جنت الفردوس کو بنایا اور جنت الفردوس کو بنا کے اللہ نے اس سے کہا کہ تو کلام کر. یہ عام جنت کا میں نے قصہ سنایا. اور جنت الفردوس کے ایک عورت، جنت کی ایک حور اگر سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. 7 سمندر اس کے تھوک میں ایسی مٹھاس ہے. اس کی جب تھوک میں ایسی مٹھاس ہے تو اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے میں کیسی مٹھاس ہوگی، اس کے ہاتھ کے کھلائے ہوئے نوالے میں کیسی مٹھاس ہوگی. تو اللہ نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم اس کی طرف للچائیں. شاید ہی قرآن کا کوئی پارہ ہو، شاید ہی قرآن کا کوئی رکوع کا کوئی ایک ربع ہو کہ جس میں اللہ نے جنت کا ذکر نہ کیا ہو. سارے قرآن میں تذکرے چھڑے ہیں اپنے عاشقوں کے لیے. تو جنت کہنے لگی لا یجاورونی. اللہ رب العزت نے جب جنت کا یہ کلام سنا جنت الفردوس کا تو فرمایا کہ وعزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم، لا یجاورونی فی کی بخیل، میں تیرے اندر کسی بخیل کو نہیں آنے دوں گا. تیرے اندر کسی بخیل آدمی کو نہیں آنے دوں گا. بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ ہوتا ہے جو ضرورت پر خرچ نہ کرے، جو ضرورت پر خرچ نہ کرے، ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے خرچ نہ کرے. ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں. اور شوہ اس کو کہتے ہیں جس کا میں نے آپ کو قصے سنا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے.
اپنی ضرورت کے اوپر بھی، اپنی جان کے اوپر بھی خرچ نہ کرے. اپنی ضروریات و تلخ ترین ضرورت ہے کہ چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے. چمڑی جاتی ہے تو چلی جائے، دمڑی نہیں جانی چاہیے. تو ایسا بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے تھوڑی سی بات اس کی عرض کر دی. تو اللہ والوں کے پاس آنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی مجالس میں جانے سے ہم دیکھتے ہیں فریج کے اندر رکھی ہوئی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اوون میں رکھی ہوئی چیز گرم ہو جاتی ہے. تو اللہ والوں کی مجلس میں جا کر ایمان گرم کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے، ان سے مشورہ کر کے ایمان میں تازگی کیوں نہیں آتی؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. میں خلاصتاً 2-4 وجوہات آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو اللہ والوں کے پاس یا ان کے خدام کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہاں اپنی رائے کو فنا کر کے جانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اپنی رائے کو فنا کرنے والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، جو اپنی رائے کو فنا نہیں کرتے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. جس کو چاہیے کہ میں اللہ والے سے نفع اٹھاؤں، اس کی مجلس سے فائدہ اٹھاؤں، اس کی مجلس سے مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی گرمائش حاصل ہو، اللہ کا تعلق حاصل ہو، تو سب سے پہلے اپنی انا کو فنا کرے، اپنی رائے کو نہ لے کر جائے. ورنہ اپنی رائے کو لے کے جائے گا تو ہمیشہ اعتراض ہوگا، ہمیشہ نفرت ہوگی، اللہ کے نام سے وحشت ہونے لگے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں کسی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی محبت ڈال دیتے ہیں، کسی دین سیکھے ہوئے کی مدد کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور من یرید اللہ بہ شر، اور اللہ کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی ولی کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں بغض آنے لگتا ہے، اس کے دل میں اعتراض ہونے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مد مقابل ہوئے کیا بناؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا کیا معاملہ تھا؟ جتنے انبیاء گزرے، حضرت ابراہیم سے لے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت حزقیل کو لے لیں، اور حضرت دانیال کو لے لیں، حضرت یحییٰ کو لے لیں، حضرت زکریا کو لے لیں. من یرید اللہ بہ خیرا آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا، من یرید اللہ بہ شرا آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ برائی چاہتے ہیں، اصول اللہ کا یہ ہے. اور اللہ نے طریقہ بھی یہ بتایا کہ تمہیں روزانہ یہ طریقہ میں سکھاتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا اور برا راستہ ان لوگوں کا، تمہاری مرضی ان کے راستے پہ چلو، تمہاری مرضی ان کے راستے پہ چلو. اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے ہمارے پیچھے آئے، جس کی مرضی ہے ہماری مخالفت پہ چلے. ہم بندوں کو اختیار دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اللہ والوں کے پاس فائدہ کن لوگوں کو نہیں ہوتا؟ میں یہ بات عرض کر رہا تھا. پہلی بات یہ، وہ لوگ جو کہ اپنی رائے لے کے جاتے ہیں، جو اپنی رائے کو لے کے جاتے ہیں. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک غبی قسم کے لوگ، ایک متوسط قسم کے لوگ، اور ایک انتہائی ذہین قسم کے لوگ. غبی، متوسط اور انتہائی ذہین قسم کے لوگ. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مشکل بات کر رہا ہوں؟ اللہ نے تاریخ گواہ ہے، اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا وہ نیچے کے درجے کے لوگ تھے، نیچے کے درجے کے لوگ تھے. اور کچھ ایسے انتہائی ذہین قسم کے لوگ تھے، ان سے جو کام لیا ایک شرط کے ساتھ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا سمجھیں، بہت ذہین تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظہ تیز تھا، حافظہ تیز تھا، بہت سمجھدار نہیں تھے. سمجھدار کتنے تھے آپ کو بتاؤں؟ سمجھدار اتنے تھے کہ 4000 دینار جیب میں تھے، 4000 دینار جیب میں تھے، اور بحری جہاز میں جا رہے ہیں، بحری جہاز میں جا رہے ہیں. دیکھو میرے پاس 4000 دینار ہے، میرے مزے آ گئے. دیکھو میرے پاس 4000 دینار ہے، میرے مزے آ گئے. میرے پاس 4000، میرے پاس 4000، میرے پاس 4000، سب کو بتا دیا. ان میں ایک 2 نمبر آدمی تھا، تھوڑی دیر اس نے شور مچا دیا. میرے 4000 دینار تھے، وہ چوری ہو گئے، کسی نے چوری کر لی. اب
آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہو اور وہ جاتا ہے اور اپنے پیسے جیب میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، کوئی چھین نہ لے. امام بخاری اتنے سیدھے تھے کہ سیدھے چلے گئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑی کتابیں نا ہمارے سامنے، بخاری اور مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کیسے ہوا پتہ ہے؟ اتنے سیدھے تھے کہ کھجوریں زیادہ کھا گئے. مسئلہ دیکھتے دیکھتے انہما کیسے ہو کہ کھجوریں کھا گئے اور کھاتے کھاتے اتنی گرمی ہوئی کہ اس کی وجہ سے انتقال ہو گئی. سادگی. جن لوگوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے وہ نیچے کے درجے کے لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور جو اوپر کے درجے کے لوگ تھے وہ بڑے خال ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. ان سے اللہ نے جو کام لیا اس کی وجوہات تھیں. میں دونوں چیزوں کو عرض کرتا ہوں. جو ذہین قسم کے لوگ، جو غبی قسم کے لوگ ہیں، اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں، ان دونوں کے مزاج کے اندر ایک چیز پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ اپنی رائے نہیں رکھتے، یہ فرما بردار ہوتے ہیں. اور اللہ کا کام لینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرما بردار کو چنتے ہیں. ذہین، فتین، متوسط، غبی، مالدار، غریب کی کوئی قید نہیں ہوتی، کہیں بھی کوئی قید نہیں. اللہ جس کو اپنے درد کے لیے چنتے ہیں، جس کو اپنی محبت کے لیے چنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ فرما بردار کتنا ہے، یہ ہماری مانتا کتنا ہے. فرما برداری کا مطلب یہ بندہ ہماری مانتا کتنا ہے. جو جتنا فرما بردار ہوگا اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ جو ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کی عقل تیز ہوتی ہے. عقل تیز ہونے کی وجہ سے ان کو شیخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آتی ہیں تو یہ ہوتا ہے بولی صاحب بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھو نا، آگے بڑھو، اتنی بات سمجھا، بار بار کیوں اس کو اب اس کے اوپر قصہ سنائے گا، اس پہ حدیث سنائے گا، بس سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھو. جو ذہین ہوتے ہیں وہ بات سمجھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو ہضم نہیں ہوتی، بات ہضم نہیں ہوتی تو مزاج میں فرما برداری پیدا نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو جو بھی آدمی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اتنے سمجھدار، اتنے ذکی، اتنے سمجھدار کہ لوگ اشارے میں مسئلہ بھیجتے تھے، اشارے میں جواب آ جاتا تھا. اور فرما بردار کیسے تھے ذرا سنیں. ان کی ماں نابینا تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نابینا تھی، اور جو مسئلہ پوچھتی تھی امام شعبان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی تھی، یا کوئی اور جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. اور آپ کو قصہ سنو کیسے کرتی تھے. اے نعمان ادھر آؤ، جی آگے نعمان، اونٹ لے کر آؤ. جمی کیا مسئلہ ہے؟ شعبان کے پاس جانا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. جی امی حاضر. اونٹ پہ بیٹھتی، اونٹ پہ بٹھایا، اونٹ کو لے کے امام ابو حنیفہ کے 40,000 شاگرد انتظار کر رہے ہیں. ان میں امام شعبان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. وہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اے شعبان جیسا بن جا، تجھے تو مسئلے آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا پوری زندگی تمہیں پڑھانے میں لگا دی، چھوٹا سا مسئلہ تجھے نہیں بتا، اس مسئلے کا کیا نام نہیں آتا، کیا کروں، بتا اس مسئلے کا کیا نہیں آتا، میں کیا کروں. ماں کا دل خوش کرنے کے لیے کیسے. پھر وہاں پہنچ گئے اور امام ابو حنیفہ، میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میں مفتی نعیم صاحب کے سامنے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میری ٹانگیں کامنا شروع ہو گئی. سمجھا بات بتاؤ، ہمت نہیں ہے. حالانکہ انتہائی سادہ سا مسئلہ تھا کہ روزے کے اندر ہونٹ کا تھوڑا سا وہ اس نے کھا لیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ مکھی کے سر کے برابر، چنے کے برابر اگر کھایا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹا. تو مجھے اس وقت واقعہ یاد ہے، صحیح یہی مسئلہ ہے نا، ہاں یہی مسئلہ. تو میں نے اس کو بتایا، میں کو صحیح بتایا، ہاں صحیح بتایا. امام ابو حنیفہ تو وقت کے امام، اتنے بڑے عالم، اور امام شعبان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. ہاں یہ مسئلہ ہے. جی کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے، ہاں یہ مسئلہ ہے، ہاں اس کو بھی سکھا، اس موئے کو بھی سکھا، اس کو آتا ہی نہیں ہے. سارے مسئلے پوچھ کے اور پھر واپس جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ ان کو گھر پہنچا کے آتے. یہ فرما پڑتا رہے. ذہین فتین اتنے تھے کہ ذہانت کے اوپر پوری کئی کتابیں ہیں. ایک آدمی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو، اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری تو طلاق، اگر سیڑھی سے اوپر چڑھی تو طلاق.
دسو کی کریے اس نے کہا جاؤ ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھ کے آؤ کیا کرنا. سیڑھی سے نیچے اتری تو طلاق، سیڑھی سے اوپر چڑھی تو طلاق. اب کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، کہا اس کو سیڑھی کے اوپر سے چھلانگ لگا دے، سیڑھی سے چھلانگ لگا دے. بات بھی سمجھ میں آتی ہے، سیڑھی سے چھلانگ لگا دے. طلاق نہیں ہوئی. دونوں میں، دو آدمیوں میں شرط لگی کہ جو ہے وہ پانی، نہر کا پانی پی کے دکھاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں پی کے دکھاؤں گا ورنہ یہ کام. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، بھی نہر کا پانی پینا ہے، نہر کا پانی پی لوں گا لیکن آپ پانی روک کے دے دو مجھے کہ یہاں سے یہاں تک پینا میں شروع کر دوں گا پینا. اب میعاد مقرر نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں، تھوڑا تھوڑا کر کے لے جاتا رہوں گا، پانی سنبھال کے رکھنا تمہاری ذمہ داری. کیا مطلب کہ یہ بیوقوفانہ شرط لگائی کیوں تھی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایسے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم جب ایک ستارے تک ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس تک پہنچ جائے گا. علم ایک ستارے، جب ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک عالم اس علم تک پہنچ جائے گا. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سارا دربار لگتا تھا اور امام ابو حنیفہ کے مسئلے کا جواب کسی کو نہیں آیا. 6 سال کے تھے امام ابو حنیفہ، صرف 6 سال کے تھے. تو ایک بہت بڑے عالم آئے اور کہنے لگے کہ ہاں بھائی کوئی سوال پوچھو میں جواب دوں گا، کوئی سوال. اب 6 برس کا بچہ ہے، ذہانت بتا رہا ہوں، 6 برس کا بچہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے. پوچھیں. اس زمانے میں مجلس ایسے لگا کرتی تھی، علماء آتے تھے، وہ احادیث بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے. ہمارے ہاں اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، وہاں پر آتا تھا آج جی ہم میراث کے مسائل بیان کریں گے، اور میراث کے سارے مسائل بیان کرتے، اس کے متعلق حدیث پڑھتے، پھر لوگ سوالات کیا کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر اصلاحی مجالس کا یہ سسٹم نہیں تھا، اور سسٹم ہوا کرتا تھا. وہاں مجالس نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ نشستیں ہوتی تھیں، خلوت گاہیں بنی ہوتی تھیں. یہ تو آج کمزوری کا زمانہ ہے تو یہ سسٹم نہیں ہے. یہ آج کا سسٹم، یہ جو مجالس کرنے کا، آسان اردو میں بیانات کرنے کا اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ ہوتے تھے. تو انہوں نے آئے اور بیان فرمایا، اور بیان فرما کے کہا کوئی سوال پوچھو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا قرآن سے سوال پوچھنا ہے، قرآن میں جہاں کہیں بھی، یعنی کہ یہ بتاؤ. ذرا قصہ سنیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے ہوا میں جا رہے تھے تخت کے ساتھ. تو جو چونٹیاں ہوتی ہیں اور کتے، چونٹیاں، کتے اور کوے، ان تینوں کے حصے بہت تیز ہوتی ہیں، بہت تیز. جس علاقے میں زلزلہ آنا ہوتا ہے کتے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، جس علاقے میں طوفان آنا ہوتا ہے کتے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. ان کے حصے بہت تیز ہوتی ہیں. ہماری حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. تو چونٹی جو تھی اس نے محسوس کر لیا. اس نے، چونٹی نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ. یہ قرآن مجید میں اللہ نے قصہ سنایا ہے کہ چونٹی نے کہنے لگا اے چونٹیوں، ساری کی ساری بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں تباہ و برباد کر دے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ. میں یہاں پر جب آیا تھا نیا نا، تو ان کو میرے کچھ 2-4 ہمسائے، ان کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب ہے، تو وہ آگے جی ہمارے گھر چونٹیاں بہت تنگ کرتی ہیں تو ہمیں کوئی تعویذ لکھ دو. میں نے حضرت سے پوچھا، ان کو منع کرو کہ میں تو ہمیں تعویذ لکھ کے دینے کی اجازت نہیں. تو جناب انہوں نے اتنا تنگ کیا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تعویذ لکھ کے دو، ہم نہیں جائیں گے. ہمیں تعویذ چونٹیوں نے بہت تنگ کیا، دوائیاں ڈال تھک گئے، کام نہیں ہو رہا. میں نے، آپ یقین کیجئے، اس دن ایسا ایمان تازہ ہوا. میں نے کاغذ پہ عربی میں لکھا کہ میں قرآن پڑھا ہوا، قرآن سیکھا ہوا طالب علم ہوں. چونٹیوں اگر تم اللہ کے اوپر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، تو اس گھر کو خالی کر دو. اور نیچے میں نے وہ آیت لکھ دی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. عارف القرآن میں پڑھا تھا لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ، یہ لکھ دیا اور ادھر دے دیا.
آپ یقین کرنا اگلے دن آ کے انہوں نے ہمیں اپنا گھر دکھایا، دیکھو ایک چونٹی نہیں ہے، ہم اس سے 3 مہینے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک چونٹی بھی نہیں رہے ہمارے گھر میں. تو بس تو کام اللہ کرتے، نام ہمارا چڑھا دیتے. تو وہ چونٹیاں بھی آج بھی چونٹیاں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں. مومن کا ایمان نہیں ہے کہ میں ایک اس کو لکھ کے دیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو یہ گھر خالی کر دو، کر دیا انہوں نے. یہ تو آنکھ کو دیکھا ہوا گیا. تو چونٹی نے یہ پکار لگائی. تو امام ابو حنیفہ نے سوال پوچھا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو چونٹی ہے جس نے پکار لگائی تھی، یہ جو چونٹی ہے یہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ اب نملہ ہے نا، نملہ مذکر کے لیے بھی گولتا لگتی ہے، مؤنث کے لیے بھی گولتا لگتی ہے. نملہ جو ہے نا عورت کے آخر میں تا آتی ہے نا، لیکن مذکر کے آخر میں تا نہیں آتی. تو مؤنث کے لیے علامت ہے کہ آخر میں تا آتی ہے، مذکر کے آخر میں تا کہیں نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے ہماری خواتین کا نام ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر آخر میں گول ہا بنی ہوتی ہے نا، گول ہا ہو. خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، حبیبہ، عموماً جو خواتین کا نام ہے اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے. لیکن جو چونٹی ہے اس کے مذکر کے آخر میں بھی گولتا ہے، مؤنث کے آخر میں بھی گولتا ہے. تو پھنس گیا، عالم پھنس گئے، کہنے لگے کہ مجھے جواب نہیں آتا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں. اچھا تو جواب دو. کہ جواب کا یہ اصول نہیں ہے، استاد کے لیے نشست لگتی ہے، آپ مجھے استاد کی نشست پہ بٹھائیے، آپ استاد کی نشست پہ بٹھائیے، اس کے بعد میں جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے آئیے. اس کو نشست پہ بلایا. کہنے لگے نملہ سلیمان مؤنث تھی. وہ تمہیں کیسے بتا؟ قرآن سے سنو. قالت نملت، قالت مؤنث کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے قال انی عبد اللہ، یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، قالت مؤنث کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ چیز بنے گا. اتنے ذہین 6 برس کی عمر میں ہونے کے بعد اپنے شیخ حماد کے ساتھ جو وقت گزارا، 20 برس تک ایک مجلس نہیں کی، ایک مجلس 20 برس تک ایک حرف کسی کو نہیں پڑھایا. جب شیخ حماد کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہ آج سے تم مجلس میں بیٹھا کرو گے. امام ابو حنیفہ مجلس میں بیٹھنے لگے اور پھر فقہ حنفی مرتب ہوئی. سمجھ؟ یعنی کہ جو بندہ ذہانت کے ساتھ آگے آیا ہے اس کے مزاج میں فرما برداری. تو ایک چیز ہوگی کہ جب مزاج میں فرما برداری، شیخ کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں آؤ، شیخ کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑو، شیخ کہہ رہے ہیں احوال لکھو، شیخ کہہ رہے ہیں جس گناہ میں مبتلا ہو ایک ایک کر کے اصلاح کرو، شیخ کہہ رہے ہیں سنت کی پابندی کر کے اس کی اطلاع کرو، شیخ کہہ رہے ہیں فرض واجب سنت موقدہ غیر اور سنت موقدہ کی پابندی کرو، اس کی باقاعدہ اطلاع کرو، شیخ کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھو. جب شیخ کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر 1% عمل ہوگا، یقین کریں شیخ کی بات پر جتنے فیصد عمل ہوگا اتنا فیصد فائدہ ہوگا. 1% عمل ہوگا 1% فائدہ ہوگا، 10% عمل ہوگا 10% فائدہ ہوگا، 100% عمل ہوگا 100% فائدہ ہوگا. آج کے وہ علماء جو کہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شیخ کے جتنا حوالے کیا اللہ نے اتنا ان سے کام لیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے 2 برس نہ گزارے ہوتے تو لہلک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان برباد ہو جاتا. اگر اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، اگر اللہ کا تعلق چاہتے تو فادخلی فی عبادی، کسی نیک بندے کے حوالے کر دے اپنے آپ کو. اور حوالے کیا کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت شیخ کے ساتھ ایسا لگا لیں کہ اس کی مرضیات کی آپ کو سمجھ میں آ جائے. دے دو نا، تنگ کر رہے اللہ. تو جو شیخ کا جتنا فرما بردار ہوتا ہے نا، یہ واقعہ تو مجھے اتنے یاد آ رہے ہیں میں کیا کروں، ہر دفعہ گاڑی آگے پیچھے ہو جاتی. تو جو شیخ کا جتنا فرما بردار ہوتا ہے، جو شیخ کے رنگ میں جتنا رنگتا ہے، اللہ کام اس سے اتنا لیتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا تعلق اتنا ہی محسوس ہوتا ہے. جب شیخ کو نہ نماز کی اطلاع کرنی ہے، شیخ کو نہ روزے کی اطلاع کرنی ہے، شیخ کو اپنے گھر بار کی کوئی اطلاع نہیں کرنی، شیخ کو اپنے معاملات کے بارے میں کوئی مطلع نہیں کرنا، تو اصلاح کیسے ہوگی؟
صرف شیخ کے پاس جانا، اس کے پاس 6 گھنٹے بیٹھ جانا، 5 گھنٹے بیٹھ جانا، اس سے فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا. اتنا فائدہ ہوگا کہ اوپر ٹھنڈک ضرور آ جائے گی، اوپر ونزلت علیہم السکینہ، سکینے کا نور ضرور آ جائے گا. مجلس میں جانے سے مجلس کے رنگ کا اثر ضرور ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس میں جائے اور اس کا اثر نہ ہو. اللہ کے نام کا اثر ضرور ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اثر عام ہے، اثر تام جب ہوگا جب خود کو جوڑے گا. دیکھیں شاخ جب تک درخت کے نیچے پڑی رہتی ہے اس وقت تک درخت کا اثر اس پہ رہتا ہے، اور جب وہ سوکھ کے ہری ہو کے دور ہو جاتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سے درخت کی شاخ ہے. اور لوگ کوئی اس کو آگ میں جلا لیتا ہے اور کوئی اس کو جانور باندھنے کے لیے بھگاتے ہیں. تو جب تک جڑا رہے گا اس میں سبزی آتی رہے گی، سبزہ آتا رہے گا، اس کے اندر اس پھل کا ذائقہ ہوگا، اس درخت کا ذائقہ ہوگا اور فرق پتہ چلے گا. دیکھیں آج تک جو بھی مشائخ ہمارے گزرے، جو بھی اللہ والے گزرے ہیں، جن اللہ والوں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے اوپر بڑوں کا سایہ رکھا، اور ایسا سایہ رکھا ہے کہ 100% ان کے رنگ میں رنگ کے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں رہتے تھے اور کانپور کے اندر 15 برس تک تدریس کی. اور کیسے کی کہ مدرسے کو 0 سے شروع کیا، اور 0 سے کرتے کرتے 6-7 سال میں وہاں بخاری شریف تک آ گیا، بخاری شریف تک پہنچ گیا مدرسہ. پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے صدر مدرس بن گئے. ادھر سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی تھانہ بھون کی خانقاہ کو آباد کرے. کانپور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ ان کے گرد لوگوں کا ہر وقت جھمکٹا. آپ ذرا دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں کوئی تصنیف نہیں کی، ایک کتاب بھی نہیں لکھی. سمجھ رہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1450 تصانیف سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے ایک یہ دیکھ رہے ہیں، ایک سے لے کے ایک اور یہ 2، ایک اوپر رکھی اور ایک اوپر رکھی، اتنی لمبی ایک تصنیف ہے. ٹھیک ہے، اتنی لمبی دوسری تصنیف ہے. یہ دیکھ رہے ہیں پورا ریک بنا 32 جلدیں اس کی ہے. یہ ایک تصنیف اور 1450 تصانیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی کانپور میں نہیں لکھی ہے. سمجھ رہے؟ اتنی مصروفیت کہ صبح سے لے کے شام تک مصروف، صبح سے شام ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تھانہ بھون کی خانقاہ آباد کرو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے. بیٹھ جاؤ. حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھانہ بھون کے رہنے والے تھے. اور حاجی عبداللہ مہاجر مکہ کی طرف ہجرت کر کے جب غدر ہوا 1857 کا، وہاں سے چلے گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم جاؤ. بڑا طویل قصہ ہے یہ، اشرف السوانے میرے پاس رکھی ہے، اس میں حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے مزے سے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ایک واقعے کو. اس دن کیا ہوا، پھر اگلے دن یہ ہوا، پھر سال پورا ہوا تو یہ معاملہ کیا، پھر اگلے، اس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے جب حاجی صاحب نے فرمایا کہ اب وہاں پر مجلس شروع کرو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کے مجلس شروع کی. مجھے جب مجلس شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 5-6 مہینے ہوئے. 5-6 مہینے ہو گئے. 5-6 مہینے ہو گئے ماشاءاللہ. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی 6 برس تک ایک آدمی بھی نہیں تھا. 6 برس تک ایک آدمی بھی نہیں تھا، لیکن حضرت تھانوی برابر 1 گھنٹے کی مجلس کرتے تھے، برابر 1 گھنٹے کی مجلس. میں نے اپنے میرے برادر کبیر مولانا خضرات، میں نے ان سے کہا کہ میں اتنی محنت کر کے جاتا ہوں وہاں پر، بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود 3-4 لوگ ہوتے ہیں وہاں پر درس میں، اور میں وہاں اتنی محنت کر کے بہت مشقت کے وقت میں جاتا ہوں اور کبھی ناغہ نہیں کرتا، اور ایسے ہے. لیکن تو مجھے اب دوسری جگہ بلا رہے ہیں تو میں وہاں پر جاؤں. مجھے بڑی زبردست نصیحت فرمایا مولانا سرفراز ستر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے عالم ہیں. آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے دیکھی، ایک چھوٹی سی کتاب جس کے غالباً ہوں گے 250 صفحات. ان 250 صفحات کے اندر 153 کتابوں کے حوالے.
153 کتابوں کے حوالے، اور وہ ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج تقریباً 50 برس سے اوپر ہو گئے ان کی کتاب احسن الکلام، 50 برس سے اوپر ہو گئے آج تک، چونکہ وہ فرقہ باطلہ کے خلاف لکھتے، آج تک کوئی ان کی کتابوں کا جواب نہیں دے سکا. کوئی حنبلی مسلک، کوئی شافعی مسلک، کوئی مالکی مسلک کا بندہ کوئی ان کی کتابوں کا جواب نہیں دے سکا. ایسی بہترین علمی تحقیق کہ ان کے درس میں کوئی بندہ نہیں آتا تھا. وہ تھے پٹھان اور کام کرتے تھے گجرانوالا میں درس دینے کے. انہوں نے پنجابی زبان سیکھی، پنجابی سیکھی. اب پٹھان پنجابی کیسے بولے گا؟ خود سوچے. پٹھان تو اردو بولتے تو اردو کی بیچارے کی ٹانگیں وانگے اور انچل پنچل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پنجابی میں درس دیتے. ان کے درس میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا. کوئی 2-4 شاگرد ہوتے تھے جو اپنے انتظام کرنے والے، وہ بیٹھتے تھے اور جو ریکارڈ کرتے تھے. کہنے لگے آج دنیا ان سے استفادہ حاصل کر رہی ہے ان کے انتقال کے بعد. اب پنجابی کو اردو میں کنورٹ تو کیا نہیں جا سکتا، کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے. اردو کو انگریزی میں، انگریزی کو اردو میں تو کر سکتے ہیں، لیکن پنجابی کو اردو میں کیسے کریں؟ لیکن لوگ آج اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اپنے ذمے کا کام کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 6 برس تک مجلس کرتے رہے اور ایک بندہ نہیں آیا. اور اس کے بعد جب آئے تو باہر سے آئے، تھانہ بھون سے کوئی نہیں آیا. پھر باہر سے آئے اور پھر ایسے آئے کہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم آ کے بیٹھ گیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے. پھر دارالعلوم کے صدر مدرسین اور پھر ساری دنیا نے ایسا فیض حاصل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت تھانوی کے اساتذہ بھی آنا شروع ہو گئے. کیا تھا حضرت آپ نے کیا پڑھا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں پڑھا. ایک کتاب پڑھی امداد اللہ کی باز مانی اور اللہ نے چمکا دیا. صرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی، ان کی فرما برداری میں. وہاں بادشاہت ہے، یہاں پر خالی زمین ہے اور کچی زمین پہ آ کے بیٹھ گئے اور اللہ نے وہ کام لیا کہ آج بھی دنیا کہتی ہے اس جیسا مجدد دوبارہ نہیں آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد صدی کا ایک مجدد، صدی میں ایک مجدد. دیکھیں اپنے مزاج میں شیخ کی فرما برداری کریں. مشکل ہوگا، تکلیف آئے گی. اس میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے کے اولاد میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے کی اولاد میں. تو ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو خانقاہ خالی ہو گئی. لوگ سب چلے گئے تو کہنے لگے کہ امی ابا نے جو دولت لی تھی وہ کس کے پاس ہے؟ کہا وہ جلال الدین تھانیسری کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس. کہا بہت اچھا. وہاں سے اٹھے اور سفر پہ چلے گئے. سفر پہ پہنچ کے جلال الدین تھانیسری کو اطلاع کی کہ میں آ رہا ہوں، عبد القدوس آ رہا ہے گنگو سے. کہا بہت اچھا. شہر کے باہر آئے اور استقبال کیا کہ تشریف لائیے اور کھانے کھلائے اور 3 دن تک خوب ضیافت کی. 3 دن ضیافت کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو آپ نے اپنے ابا سے، میرے ابا سے دولت حاصل کی ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیں. کہ یہاں یہ دولت ایسے نہیں ملتی ہے، یہ دولت گرم اور نرم بستروں پہ نہیں ملتی ہے، یہ کباب اور شباب اڑانے سے نہیں ملتی ہے، یہ ملتی ہے فرما برداری سے، مجاہدے سے. اگر تم نے یہ دولت حاصل کرنی ہے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا. پھر مجاہدہ کیا، ایسا مجاہدہ کیا کہ ہمارے سلسلے کے بزرگان، ہمارے سلسلے کے جو 47 بزرگ ہیں چنیدہ، فیصل وائی سلسلے میں ہزاروں بزرگ ہیں، ان میں 47 چنیدہ بزرگ ہیں. ان کے اندر شاہ عبد القدوس گنگوئی کا نام ہے. بہت طویل قصہ ہے ان کا، میں اس قصے کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو ایک چیز ہے اپنے مزاج میں فرما برداری. دوسری چیز ذکر اللہ کی پابندی. ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے، یہ صابن ہے جو کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ پتھر ہے جو گناہوں کو رگڑ کے کچل دیتا ہے. یہ وہ تلوار ہے جو کہ گناہوں کے لیے کاٹ ہے. جو ذکر کی پابندی کرے، دیکھیں ہمارے جیسا ذکر نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیاس لگ رہی پانی لے کے آ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھانا بڑا مزیدار تھا، ایک روٹی اور پکا، لا الہ الا اللہ. ہمارے اس طرح کا ذکر نہ ہو، ایسا ذکر نہ ہو، بلکہ کہ ان کی یاد میں جو بیٹھے تھے سب سے بے غرض ہو کر
پھر اپنا بوریا بھی تخت سلیمان لگا. ذکر ایسا ہو کہ دل سے ذکر کرے, صرف اس کی زبان ذکر نہ کرے, اس کی روح ذکر کرے, اس کی روح وجد میں آئے. دیکھیں, ذکر کرنے سے انسان کو مزاج میں یکسوئی ملتی ہے, مزاج میں اللہ سے تعلق ملتا ہے. جب دیکھیں گناہ جو ہے نا, گناہ کی وجہ سے مزاج کو ہزاروں ڈائریکشن مل جاتی ہیں. گناہ کی وجہ سے انسان کا مزاج کبھی اس طرف جاتا ہے, کبھی اس طرف جاتا ہے. لیکن گناہ کرنے والا جو ہے نا, اس کو کبھی چین نہیں آتا. چین نہ آنے کا مطلب ہے پاگل ہو رہا تھا, یہ نہیں ہوتا. گناہ کرنے والے کو چین نہیں آتا, وہ کبھی ادھر منہ اٹھاتا ہے, کبھی ادھر منہ اٹھاتا ہے, کبھی ادھر منہ, کبھی ہر طرف منتشر ہوتا ہے اس کا ذہن. اور جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کا ذہن ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. اور ذکر جب وہ اللہ کا کرتا ہے, دیکھیں دنیا کا ہر مذہب, صرف مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا, آپ اس کو میری اس بات کو بین الاقوامی سطح پہ پرکھ سکتے ہیں, ہر مذہب والے کے سامنے پرکھ سکتے ہیں. دنیا کا ہر مذہب نیکی کی تعلیم کرتا ہے, ہر مذہب, چاہے وہ عیسائیت ہے, چاہے وہ بت مت ہے, چاہے وہ یہودیت ہے, چاہے وہ نصرانیت ہے. دنیا کا ہر مذہب نیکی کی تعلیم کرتا ہے, لیکن ان کے پاس مکمل رہنمائی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل رہنمائی حاصل کریں تو ان کا مذہب اسلام میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ایک پکی ٹھکی حقیقت ہے. نہیں سمجھے میرے پاس. دیکھیں ہندو مذہب ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ہندو مذہب ہے. ہندو مذہب کے اندر لوگ جب تقوی پہ چلنا چاہتے ہیں, اپنی روح کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. عیسائی جب ایسا کرنا چاہتے ہیں تو غاروں میں چلے جاتے ہیں, خلوت گاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں, رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا بند کر دیتے ہیں. ایک تنہائی میں بیٹھے وہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری روح کو اطمینان ہو, ہمارا تعلق اللہ سے بنے. ایسا ہے. اور اسلام نے اس کے اوپر لکیر ماری ہے, لا رہبانیت فی الاسلام, کہ اسلام میں خلوت نشینی نہیں ہے, اسلام میں غار کے اندر بیٹھ جانا نہیں ہے, اسلام میں ایک کمرے میں بند ہو جانا نہیں ہے, بلکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ ذکر میں مست بھی ہو اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرو. ذکر میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ انسان کو حبب الی الخلا بنا دیتی ہے, کہ اس کو تنہائی محبوب ہونے لگتی ہے, اس کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا پیارا لگنے لگتا ہے. اس کو جی چاہتا ہے کہ میں سب سے کٹ جاؤں, اکیلا بیٹھا رہوں, ساری دنیا سے کٹ جاؤں, ساری دنیا سے ہٹ جاؤں, کسی کام کا نہ رہوں. یہ ذکر میں ایسی تاثیر ہے, اور ذکر میں ایسی طاقت ہے. جب ذکر میں ایسی زبردست طاقت ہے تو اللہ نے اس کو اعتدال میں لانے کے لیے کہا کہ نہیں, رہبانیت نہیں کرنی. اس کی تاثیر ایسی آئی کہ بعض صحابہ نے بھی کہہ دیا آج کے بعد ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے, صائم الدہر ہوں گے, آج کے بعد کبھی کھانا نہیں کھائیں گے, آج کے بعد کبھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, آج کے بعد میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, ان لنفسک علیک حق, تیرے نفس کا تیرے پر حق ہے, لہذا ساری زندگی روزہ نہیں رکھ. میں کھاتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں افطار بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں سوتا بھی ہوں, میں رات میں جاگتا بھی ہوں, اور رات میں بیوی کو بھی حق دیتا ہوں, بچوں کو بھی حق دیتا ہوں. اپنے بچوں کی تربیت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ, ایک صحابی ہیں, ان کے بچوں کی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو اپنے بچے کو لے کر آئیں, تو آپ نے ان کی تربیت کی ساری تربیت کے اصول لکھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھا, وسم اللہ, اللہ کا نام لے, اللہ کا نام لے کے کھا. تو اس بچوں کی تربیت کیسی کی؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کے واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو کٹ کیا, لیکن یہ دکھایا کہ ذکر میں ایک ایسی تاثیر ہے, اللہ کی یاد میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ انسان کا دل خود بخود گندی باتوں سے کٹتا ہے. اس کا جی نہیں چاہتا گناہ کرنے کا, اس کا وجدان کہتا ہے گناہ نہیں کرنا. عقلاً تو ہر شخص گناہ کو گندا سمجھتا ہے. عقل کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے کہ گناہ گندی چیز ہے, لیکن طبعاً وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. ذکر میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ وہ طبیعت کے تقاضے کو بدل دیتی ہے.
طبیعت کے رجحان کو بدل دیتی ہے. جی چاہتے یہ گند کر لوں. اور جس بندے نے ذکر ایسا کیا ہوتا ہے, اللہ کو ایسا یاد کیا ہوتا ہے, تنہائی میں اللہ کے نام کی ایسی ضربیں لگائی ہوتی ہیں, تو اس کا ذکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں, اب اللہ کا نام لو, اب اللہ کو یاد کرو. تو دوسری چیز, ایک تو شیخ کی فرما برداری, تو بہت لمبا مضمون ہو گیا. ایک تو شیخ کی ایسی فرما برداری ہو, اپنے احوال کا ذکر ہو, اپنے احوال کا بتلانا ہو, کوئی اپنی رائے نہ ہو, اپنی رائے کو فنا کر کے شیخ کے پاس آئے. ایک بات. دوسری بات, شیخ جو ذکر بتائے اس کی ڈٹ کے پابندی کرے. اس میں جس قدر محنت کرے گا اس قدر اللہ تعالی سے تعلق بڑھے گا. جیسے لا الہ الا اللہ, اس کے اندر ایک تو یہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, ایک تو یہ پڑھ رہا ہے, اور ایک لا الہ پڑھتے پڑھتے انسان اللہ کی ذات میں محو ہو جائے. ایسا محو ہو جائے, میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کرے کہ یوں سمجھے کہ میں مصلی پہ نہیں بیٹھا, بلکہ میں ہوا میں بیٹھا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. دائیں بائیں ستارے, سورج, جو چاند, اور یہ اور خلا, اور پھر میرے جسم کا بال بال, میرے جسم کا رواں, میری ٹوپی, کمرے کا لگا ہوا پنکھا, اور کمرے کو رکھی ہوئی ایک ایک چیز وہ میرے ساتھ بیٹھے ذکر کر رہی ہے. کچھ دن تک مشقت ہوگی, اس مشقت کے بعد جب وہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کا تعلق اس کو یہ ساری آوازیں سنائی دینے لگیں گی. یوں محسوس ہونے لگے گا کہ واقعتاً در و دیوار میرے ساتھ اللہ پڑھ رہے ہیں, در و دیوار میرے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں جل جلالہ, در و دیوار میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پکار رہے ہیں. جب وہ اتنا مست ہوگا تو اس کا جی نہیں چاہے گا ذکر چھوڑنے کا, اس کا جی نہیں چاہے گا ذکر سے آگے پیچھے ہونے کا. تو بھائیو, یہ دوسری چیز, پہلی فرما برداری, دوسری ذکر اللہ, تیسری چیز اللہ والے کی صحبت میں جانا. کچھ دیر صحبت میں بیٹھنا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت ویریا. اللہ والے کی صحبت میں جانا, نیک مجلس میں بیٹھنا. کہ نیک مجلس میں بیٹھنا یہ انسان کے مزاج کو بدل دیتا ہے. فریج میں رکھی ہوئی چیز کے اندر فریج کی تاثیر آتی ہے نا, کراچی کے اندر رہنے سے کراچی کی تاثیر آ جاتی ہے نا. یہ کراچی والے ذرا کوئٹہ چلے جائیں, کچھ دنوں کے بعد وہ بھی تھوڑے پشتو بول رہے ہوں گے. چلیں کوئٹہ تو جانا نصیب ہونا ہی نہیں ہونا, عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, تو وہاں سے جو بھی آتے ہیں نا تو تھوڑا عربی بول رہے ہیں, حبیبی حبیبی, تھوڑی عربی ہر کوئی بول رہا ہے. تھوڑا اثر وہاں کا ہر بندے پہ آیا ہوا ہوتا ہے. میں نے تو آج تک جتنوں کو دیکھا ہے ان پہ وہاں کا اثر ضرور آیا تھا. تو بھائیو دیکھو, نیک صحبت میں جانے سے اثر ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ گندی نیت سے جائے چاہے وہ اچھی نیت سے جائے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا انتہائی گندی نیت سے آئے اور انتہائی اچھے ہو کے اٹھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے والا بنائے, ان کی باتیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ, جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والے سننے والے تمام محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بیٹی بنا دیجیے. یہاں پہ آنے والوں کے قدموں کو اللہ میری نجات کا باعث بنا دیجیے. اللہ ہم بڑے گندے گنہگار آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے حاضر. اللہ چاہے تو سزا دے, چاہے تو جزا دے, چاہے تو ہمیں معاف کر دے, چاہے تو ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرماتے. کہ اللہ عذاب دینے سے آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, لیکن ہم لوگ مارے جائیں گے. اللہ ایک بار صرف ایک بار ہم سب کو اپنی محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ صرف ایک بار ہم سب کو اپنی نظر محبت سے دیکھ لیجئے. نظر عنایت صرف ایک بار ہم سب کے سینوں پہ ڈال دیجئے. ہمارا کام بن جائے گا. آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارے مزاج فاسقانوں کو مزاج عاشقانہ بنا دیجئے. اے اللہ, نفس و شیطان سے تعلق کو روح اور رحمان کے تعلق میں تبدیل فرما دیجئے. اے مولا کریم, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ, دین سے, قرآن سے, اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں, ان گناہوں کے باوجود آپ کو پکار رہے ہیں.
اے مالک آپ کے علاوہ کس سے مانگے؟ اے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمیں اپنی محبت نظر محبت سے دیکھ لیجیے. ہمارا تذکرہ یہ فرشتے تو یہاں کھڑے ہیں وہ تو آپ سے کہیں گے، کچھ تھوڑا تذکرہ ہمارے آقا کے سامنے بھی کروا دیجیے. اے مالک ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ دے دیجیے. اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ جی سب کی بگڑی بنا دیجیے. جو لوگ پریشان حال ہیں تکالیف میں اللہ جی سب کی بگڑی بنا دیجیے. ہمارے خالد صاحب ان کے گھر میں پریشانی ہے، والد صاحب حج پہ جانے نہیں دے رہے، اللہ جی غیب سے انتظام فرمائیے، ان کے دل کو بدلی کر دیجیے. اے اللہ وہ ہماری نظر میں قابل رحم ہیں، ہماری نظر میں قابل رحم ہیں تو آپ کی نظر میں کیسے قابل رحم ہوں گے. اللہ جی اپنی محبت کا القاء ان پر فرما دیجیے، اپنی محبت کے لیے سینہ ان کا کھول دیجیے. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب جدہ میں اللہ جی ان سے ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہماری جاننے والی خاتون ہیں عمان کے اندر اللہ جی شدید ترین پریشانی میں مبتلا ہے، بہت بھاری کیس میں پریشان ہیں. اللہ جی تو ہی ان کا مددگار ہے، غیب سے نصرت فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے. اے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں سب کو نرینہ صالح اولاد عطا. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. جس حکمتوں سے آپ نے تاخیر رکھی ہے اے اللہ وہ حکمت ہی کسی اور چیز میں صرف فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، اپنی رحمت فرما دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ جی سب کی بگڑی بنا دیجیے. ہم لوگ گنہگار ہیں، قابل نفرت ہیں، لیکن آپ کے لیے ہم قابل رحم ہیں. اے اللہ ہماری حالوں پہ رحم فرمائیے، ہمارے دلوں پہ اپنی تجلی کن کے ذریعے سے رحمت خاصہ نازل فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه اجمعين.